دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ فلاں فلاں مہینہ حرمت والا ہے، اور جب حرمت کا مہینہ شروع ہو جائے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا الٹ کر ہی لینا چاہیے کہ اسی طرح یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس سے پہلے 2 مہینے وہ بھی حرمت کے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور یہ محرم، یہ 3 مہینے مسلسل حرمت کے ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ آتا ہے۔ یہ 4 مہینے ہوتے ہیں جو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ 3 تو مسلسل ہے، پہ در پہ ہے۔ اسی محرم الحرام کے تعلق سے آج کے خطبے میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ حرمت کا مہینے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس مہینے میں مومن کے لیے ذرا محتاط زندگی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن اس میں آدمی الرٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی جرائم سے بچے، برائیاں نہ کرے، نیکیاں کثرت سے کرے۔ ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن دیگر جو مہینے ہیں ان کے مقابلے میں یہ حرمت والا مہینہ اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی ہمیں محتاط رہنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے، منکرات سے دور رہنی چاہیے، اور عبادتوں میں تھوڑا الرٹ، زیادہ محتاط ہو جائیں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں۔ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ حرمت کے جو مہینے ہیں یہ کوئی نئے مہینے نہیں ہیں، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب حکیم کے اندر صاف صاف الفاظ میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ یقیناً اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی وقت سے اللہ نے مہینوں کی تعداد جو بنا رکھی ہے وہ 12 مہینے۔ آپ غور کریں کہ بھئی بہت ساری وہ چیزیں جس کو اللہ نے دیا، نبیوں کو کتابیں بھی، بھئی کئی ایک آسمانی کتاب اللہ نے دی ہے، لیکن قرآن کو چھوڑ کر کے بہت ساری تعلیمات میں گڑبڑی ہو گئی، لوگوں نے رد و بدل کر ڈالا، اوپر نیچے کر دیا، ڈنڈی مار لیے، لیکن یہ مہینے کی تعداد اب اندازہ لگائیں، 12 مہینے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت ہی اللہ نے مقرر کر دیا تھا، اور آج تک یہ 12 مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، تقریباً سب کے نزدیک 12 ہی مہینوں کی تعداد۔ یہ نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، اور اللہ نے طے کی، لوگوں نے بہت زیادہ ترقی کی کہ بھئی ہم ترقی کرتے ہیں، تبدیلی لاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ترقی نہیں ہو سکی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ اللہ کو منظور یہی تھا کہ بھئی اس میں تبدیلی لائے۔ کہہ رہے ہیں منها 4 حرم وذلك دین القیم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں جو ہم نے گنایا بھی، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ جب مہینے یاد ہو جائیں گے آپ کو تو یاد اس لیے بھی کرنا ہے نا کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ حرمت کا مہینہ چل رہا ہے۔ جب آپ کو پتہ رہے گا تب آپ محتاط رہیں گے نا، تب آپ کی زندگی میں مزید نیکیاں ہو پائیں گی، کچھ الگ سے نوافل ہو پائیں گے، اور برائیوں کے تعلق سے کچھ زیادہ الرٹ ہو جائیں گے جب آپ کو پتہ رہے گا۔ تو اللہ نے حرمت کے مہینوں کی تعداد 4 رکھی ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے
یہ درست دین ہے، یعنی ہمارا جو دین ہے مذہب اسلام، اس میں یہ 4 مہینے حرمت والے قرار دیے گئے ہیں، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ حقیقت میں ان مہینوں کا احترام دور جاہلیت میں کافر لوگ بھی کیا کرتے تھے، وہ جنگ کرتے، لڑائیاں کرتے، ان کے یہاں جنگ کا معاملہ بھی بڑا خطرناک تھا، 40 سال تک جنگ چلتی رہتی کہ اگر ان کے ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں جنگ چھڑ گئی تو رکنے کا نام لیتے تھے، لیکن جیسے حرمت کا مہینہ شروع ہوتا وہ بند کر دیتے تھے، اتنا احترام ان کا تھا، جبکہ اللہ کی ایک نہیں مانتے، وہ منمانی کرتے تھے، ایک نہیں سنتے، وہ اپنے نفس کی سنتے تھے، لیکن جب حرمت کا مہینہ آتا تو وہ اپنے جنگ جدال، لڑائی جھگڑے بند کر دیتے اور ایسے بہت ساری چیزوں کو بند کر دیتے، احترام اس کا کرتے تھے۔ اور آج ہم مسلمان ہو کر، اسلام والے ہو کر، ایمان والے ہو کر، حرمت کا مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور بس اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، وہ ہم چند لوگوں کو اس لیے پتہ چل جاتا ہے کہ مسجد سے تھوڑا بول دیتے ہیں، ورنہ عام مسلمانوں کا معاملہ تو یہ کہ آپ پوچھ لو بابو کون سا مہینہ چل رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں، وہ کیا جانے حرمت کا کیا مہینہ۔ تو دور جاہلیت میں وہ اس کو سمجھتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، لیکن ہائے افسوس آج کا مسلمان اتنا بگڑ گیا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ حرمت کا مہینہ آیا اور چلا گیا۔ تو یہ اس کا احترام کرتے تھے، تو یہ کہا کہ یہ درست دین میں سے ہے، اسلام کے دین میں سے ہے کہ اسلام نے بھی اس کو 4 مہینہ حرمت کا مانا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو، یعنی عام مہینوں میں تو تم کرتے ہی ہو، کسی مہینے میں نہیں چھوڑتے ہو، لیکن کم از کم جب یہ حرمت والا مہینہ آ جائے جس کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے تو اس میں کچھ کنٹرول کر لو، ظلم نہ کرو، نہ اپنے پر، نہ دوسروں پر، نہ غیروں پر، کسی پر ظلم نہ کرو، کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کوئی افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ نے کہا۔ یہ آیت نوٹ کریں۔ اور یہ حرمت والے مہینے میں لوگوں کے حالات پر جائزہ لیں۔ بھائی نوحہ کرنا اسلام میں سیدھا منع ہے، ماتم کرنا اسلام میں عام دنوں میں بھی منع ہے۔ افسوس ہے کہ اس حرمت والے مہینے میں ماتم بھی کیا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے، اور آگے بڑھیں تو اور بھی افسوس ہوگا کہ اس عظیم مہینے میں، حرمت کا مہینہ ایک عظیم مہینہ بھی مانا جاتا ہے، اس حرمت والے مہینے میں صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ یہ کیا شیطان نے کھیل کھیلا ہے، شیطان نے مسلمانوں کے ساتھ زبردست کھیل کھیلا ہے، اور ہم مسلمان اس کو سمجھتے نہیں، ہم تو بس وہی لان تان، نوحہ، ماتا اور پتہ نہیں کس زمانے کی بغض و حسد جو صحابہ کی ہستیوں پر بھی شروع کر کے ہم نکالتے ہیں۔ عام مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بھی دعویٰ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے صاف کہا ان حرمت والے مہینوں پر اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ آپ کسی کو ستائیں گے، کسی کو ماریں گے، کسی کو گالی گلوچ دیں گے، اسلام کے خلاف چلیں گے، کام اسلام کے خلاف کریں گے، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ یہ ذاتی نہیں ہے، یہ ذاتی ہے، یہ ظلم ہے، اس کو نوٹ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینے میں سے جو ایک مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ آپ جب اس حرمت والے مہینے کا احترام کریں گے تو آپ کو کوئی لان تان کرے صبر کریں، کوئی گالی دے صبر کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس مہینے میں، ہم عام دنوں میں بھی گالی گلوچ نہیں کرنا چاہتے، تو یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے جہاں تک ہو سکے نظر انداز کر دیں، ہمارا 2-4 روپیہ کوئی کھا لے جہاں تک ہو سکے صبر کر لیں، تو یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ تقویٰ کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ جب آپ کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا، تب آپ جرائم سے بچیں گے، منکرات سے بچیں گے۔ تو یہ اپنے آپ کو سننا چاہیے کہ یہ مہینہ جو ہے حقیقت میں صبر پیدا کرنے کا مہینہ ہے، کچھ سیکھنے کا مہینہ ہے، تقویٰ سیاری کا مہینہ ہے،
خوف الہی پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کام بہت کچھ ہوتے ہیں، اگر گنایا جائے تو ایک لمبی فہرست ہو جاتی ہے، لیکن عقل کی بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے لیے سیدھی سی بات ہے، ہم اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، مطلب صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والی ہماری یہ جماعت، تو آپ جو کرتے ہیں ذرا ملائیں تو صحیح، کیا نبی کی سنت میں سے ہے؟ صحابہ کرام یہ سارے کام کرتے تھے؟ یا تو یہ دعویٰ چھوڑ دو کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یا تو بابو کام چھوڑ دو، یہ دونوں نہیں چلے گا۔ کام آپ کے شیطانی ہیں، اخلاق کردار سارے غیر اخلاقی ہیں، اور دعویٰ آپ اہل سنت والجماعت کا کریں، یہ چلنے والی نہیں ہے۔ یا تو دعویٰ چھوڑ دو اور یا تو یہ سارے کام چھوڑ دو جو اہل سنت والجماعت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس مہینے میں جو کام کرنے کے ہیں، آپ یہ باتیں کریں اپنے طور پر، کوئی پابندی نہیں، اللہ کا ذکر کرے کوئی پابندی نہیں، صدقہ خیرات کرے کوئی پابندی نہیں، جو کرنے کے کام ہیں اس مہینے میں، وہ خاص طور پر 10 محرم کو یا 9 محرم کو وہ روزے کا کام ہوتا ہے، جس کو عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے، یہ کام کرنے کا ہے۔ آپ اگر پرسنٹیج نکالیں گے نا، جو رجسٹرڈ کام ہے، بھئی نبی کی مہر لگی ہے، صحابہ کی مہر لگی ہے، بھئی یہ رجسٹرڈ کام ہے نا، لیکن ہم مسلمانوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے، وہ کام جو نبی سے ثابت نہ ہو، رجسٹرڈ نہ ہو، جو صحابہ سے ثابت نہ ہو، اس کے پیچھے اتنا ہم لگے رہتے ہیں، اتنی قربانیاں اور اتنا جنون اور اتنا کش کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن جو کام رجسٹرڈ ہوتا، روزہ رکھنا صحابہ سے ثابت ہے، نبی سے ثابت ہے، آپ پرسنٹیج نکال لیں 10% بھی مسلمان روزہ نہیں رکھتے۔ چند ہم جیسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، ہم مسجدوں سے بول دیتے ہیں، سمجھدار لوگ سن لیتے ہیں، تو تھوڑے بہت روزہ رکھنے والے مل جاتے ہیں، جو ایک رجسٹرڈ کام ہے وہ نہیں کرتے، اور باقی جتنے کام ہوتے ہیں کچھ نہیں ثابت ہے تقریباً، الا ماشاءاللہ وہ سارے کام ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے شیطان کی زبردست سازش ہے، اور ہم مسلمان سمجھتے ہیں شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ آپ کو اسلام کے خلاف چلائے، اور جو اسلام والا کام ہو آپ کو کرنے نہ دے، اور ہم بھولے والے مسلمان سمجھتے نہیں، جہالت کی تو انتہا ہے، اللہ کی پناہ، کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو اس کام میں جو کرنے کا کام ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے، چنانچہ اس کے تعلق سے آتا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ان صیام یوم عاشورہ، عاشورہ کے روزے کے تعلق سے، تو فقال یکفر السنۃ الماضیہ، آپ نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یعنی اگر آدمی عاشورہ کا روزہ رکھ لے، عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا، تو آپ نے فرمایا 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ چونکہ اس کی اگر تھوڑی تفصیل میں جائیں گے تو اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں، آپ نے پوچھا بھئی یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ بھئی یہ 10 محرم ہے، اور اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی میں روزہ رکھا تھا، اس خوشی میں کیا کیا تھا؟ روزہ رکھا تھا۔ جب خوشی اور اظہار روزہ رکھ کر، کیوں خوشی میں حقیقت میں شکر گزاری آتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے ہم کو فرعون سے نجات دے دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے غالباً شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام چونکہ ہمارے نبی ہیں اور وہ روزہ رکھتے تھے تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی تھے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، چنانچہ آپ نے بھی روزہ صحابہ کرام سے رکھوایا اور آپ نے بھی رکھا۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، کمپلسری تھا کہ ہر مسلمان کو رکھنا ہی تھا، لیکن جب رمضان کے مہینے کے روزے آ گئے، فرض ہو گئے، تو پھر اختیار دے دیا گیا کہ جو چاہے رکھ لے،
اور جو چاہے نہ رکھیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات جڑ گئی کہ ہم 2 روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی روزہ رکھا۔ تو جب آپ کو پتہ چلا کہ بھئی یہود روزہ رکھتے ہیں، تو اسلام کا مزاج اگر آپ معلوم کریں گے نا تو یہود کے اینٹی ہے۔ اسلام اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہود ایسا کرتے تھے تو اسلام کہتا ایسا نہیں، ایسا کرو۔ ایک مثال صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ دیکھیں گے وہ نماز وغیرہ بسا اوقات ان کی مسجدیں ایسے کچی ہوتی تھی، ایسے فرش وغیرہ نہیں لگتے تھے، تو جوتے چپل وغیرہ کبھی کبھی وہ ایسے بھی پہن کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کی جو لاجک اگر آپ ڈھونڈیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہودی جو لوگ ہوتے تھے، اب کا کیا معاملہ، لیکن اس زمانے کی بات ہے، وہ اپنے چپل اور جوتوں کو اپنی عبادت گاہوں سے بہت دور نکالتے تھے کہ بھئی جوتا اور چپل اور ہماری عبادت اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ بھئی جوتا چپل کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، گندگی لگی ہو کوئی الگ چیز ہو تو الگ چیز ہے، تو ان کے خلاف آپ نے کہا آپ پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، اور صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، ثابت ہے اس کے تعلق سے۔ تو ایسے اسلام چونکہ یہود کے اینٹی، کیونکہ یہودی لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اور یہودیوں کے پیچھے شیطان کی زبردست سازش ہوتی ہے۔ شیطان اپنا کنڈا اپنانے کے لیے یہودیوں کا استعمال کرتا ہے، پھر یہودی سے جو ملتی جلتی قوم ہوتی ہے وہ اپنا ایجنڈا ان سے استعمال کروا دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے کہا ہم اگلے سال اگر رہے تو 2 روزہ رکھیں گے، یعنی یہود کی مخالفت میں۔ تو چنانچہ آپ تو اس وقت بعد میں نہیں رہے، اللہ نے آپ کو بلا لیا، آپ کی وفات ہو گئی، لیکن بعد میں صحابہ کرام نے 2 روزہ رکھا، ایک 9 کا ایک 10 کا، جو تقریباً کل پڑے گا۔ کل 9 روزہ، یعنی کل 9ویں تاریخ ہے، 9 روزہ ہوگا، اور پرسوں 10ویں تاریخ ہے تو 10 روزہ، یہ 2 روزے رکھیں گے۔ تو ایک تو یہود کی مخالفت میں ہے، اور دوسرا روزہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی فرعونیوں سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے خوشی میں روزہ رکھا تھا شکرانے کے طور پر، تو ہم بھی رکھتے ہیں تاکہ 1 سال کے گناہوں کا ہمارے لیے کفارہ بن جائے۔ اور حقیقت میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اس لیے ایسے ایسے وہ آفر دیتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم گنہگار لوگ ہیں، انسان ہیں، ہماری فطرت میں ہے کہ ہم گناہ کریں۔ جو اپنے آپ کو آزاد کر دیے ان کے گناہوں کی فہرست تو کتنی لمبی ہوگی وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، یا تو قیامت کے دن جب ان کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے تب ان کو پتہ چلے۔ لیکن جو لوگ الرٹ رہتے ہیں کہ صاحب ہمیں گناہ نہیں کرنا، ہمیں بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، غیبت، جو گناہوں سے بچتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر ایسے بگڑے ہوئے دور میں جہاں جدھر نگاہیں اٹھائیں تو بگاڑ ہی بگاڑ ہے، فساد ہی فساد ہے، خرافات ہی خرافات ہے۔ ایک ایماندار آدمی کو کتنا جینا مشکل ہے وہ تو ایماندار آدمی ہی جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی مہربانی وہ جیتا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں ایسے چوک ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کا وکلپ دیا کہ یہ موقع ہے اور تم روزہ رکھو اور اپنے گناہوں کو مٹا لو، کفارہ تمہارے گناہوں کو بن جائے گا۔ لیکن جب گناہوں کے مٹائے جانے کی بات آتی ہے تو یہ نوٹ رکھیں کہ یہ جو فضیلت کی باتیں ہیں یہ وہی گناہ مٹائے جاتے ہیں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، باقی عظیم گناہ، بڑے بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح حقوق العباد، جو ہم نے بندوں کا حق دبا کے بیٹھا ہے، کسی کا بھی کھا کے بیٹھے ہوں، وہ ان روزوں سے معاف ہونے والے نے اس کو بریکٹ کی بات اس کو نوٹ کر کے رکھے۔ تو یہ کام کرنے کا ہے، یہ کام ہم نہیں کرتے۔ کیا؟ عاشورہ کے روزہ رکھیں 2 روزہ، آپ دیکھ لینا پرسنٹیج، تعزیہ داری کی تعداد، منانے والوں کی تعداد بہت لمبی ہوگی، آپ دیکھنا۔ اور افسوس ہے یہ کام تو شیعہ حضرات کا ہے، ان کے مسلک میں ہے، ان کے مذہب میں ہے، ان کے مقام، لیکن آج کا بھولا بھالا وہ مسلمان جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، اہل سنت والجماعت کا کہتا ہے، وہ بھی پیچھے لگا ہوا ہے، جبکہ ان کے مسلک میں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ یہ جہالت کی انتہا ہے۔ تو یہ تعداد آپ کو زیادہ ملے گی، نوحہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ملے گی، اور شربت پلانے والوں کی بھی تعداد زیادہ ملے گی۔ یہ سارے کام رجسٹرڈ نہیں ہیں، رجسٹر تو روزہ رکھنا ہے۔ اب دیکھیں اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے تو بھئی شربت پلانے کی فضیلت کہاں سے آ جائے گی؟ لوگ شربت پلا رہے ہوتے ہیں،
حد ہو گئی یار. بھائی روزہ رکھنے کی فضیلت ہے تو یا تو روزہ رکھو یا تو دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی نا. دو چیزیں اکٹھا کیسے ہو سکتی کہ بھی دن میں تو روزہ. ایک کسی نے کہا تھا کہ ایک جلوس میں تھا اور مجھے مذہب کا بڑا جنون تھا, مسلمان بھی مذہبی جنون. تو انہوں نے کہا یار میں جلوس میں چلا گیا اور اس کے بعد اذان ہو گئی, جماعت کا ٹائم, اور جلوس چل رہا ہے, لوگ اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں. تو اس نے کہا میرے دماغ میں کلک ہو یار, یا تو یہ جلوس نکالنا غلط ہے یا اذان بلا ٹائم ہو رہی ہے. پھر اس نے اپنا واقعہ بیان ہو کرتا ہے کہ پھر میں نے غور و خوض کیا تو مجھے لگا کہ یہ سب بے تکی باتیں, فضول باتیں. بھائی نماز کا ٹائم, بندے نماز چھوڑ رہے ہیں, اذان آ رہی, کوئی فکر نہیں ہے اور جلوس میں مگن ہے, مجنوں بنے ہوئے. تو رجسٹرڈ کام کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. یہ ہم بندوں سے نہیں ہوتا ہے. اور لوجک ہے کہ جب آپ اصل کے علاوہ کام کریں گے نا, جو اصل ہے وہ چھوٹ جائے گا. جب آپ اصل کے علاوہ کام کریں گے وہ چھوٹ جائے گا. میں مثال دیتا رہتا ہوں کہ آپ شادیاں کرتے ہیں, شادیوں میں کچھ سنت والے کام ہوتے ہیں, وہ آپ سے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ شادیوں میں جو اصل کے علاوہ کام تھا اس میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیا تو اصل کام آپ سے چھوٹ گیا. مثلاً آپ دیکھیں گے آپ کے گاٹھیوں کے خرچے, آپ کے رشتے کے خرچے, آپ کے سگائی کے خرچے, آپ کے مگنی کے, پتہ نہیں, ایک لمبی فہرست. اور اس کے بعد جب وقت آئے گا سنت والا کام, بھائی مہر, نکاح میں مہر ہونا چاہیے, تو امیر غریب کے مہر میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے, مہر پتہ نہیں چلتا. وہ کروڑ پتی کا بھی وہی مہر اور لکھ پتی کا وہی. کیوں؟ بجٹ ساتھ نہیں دے رہا. اس کے بعد جب ولیمہ کی باری آئے گی نا, جو اصل سنت کا کام ہے, ٹائم فیس پتہ نہیں کہاں چلے گا, سب بجٹ ہی ختم ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اصل کام کے علاوہ جو کام اپنی زندگی کے اندر داخل کیا نا, تو اصل کام چھوٹ جائیں گے. یہی معاملہ یہ ہے کہ جب دین کے علاوہ کام اپنی زندگی میں لائیں گے تو یہ فکس ہے کہ اصل کام چھوٹ جائے گا. اللہ کے بندو, رجسٹرڈ کام کرو, سنت والے کام کرو, صحابہ کی جماعت والا کام کرو. دعویٰ تو صحابہ کی جماعت کا ہے اور کام تو شیطان کا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے. اسی طرح یہ مہینہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے, یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے, یہ صبر کا مہینہ ہے, یہ تقوی کا مہینہ ہے, یہ تعزیہ داری کا مہینہ نہیں ہے. اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو اللہ کی پناہ, آپ دیکھیں گے لوگ تعزیہ داری کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اگر آپ اس کی رپورٹ نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی جو ایجاد ہوئی, تعزیہ داری, نوحہ, ماتم کرنا, نوحہ, جلوس وغیرہ, تو سب سے پہلے اس کی ایجاد جو کرنے والا تھا موجب, وہ معیز الدولہ تھا, جس نے 352 ہجری میں سرکاری طور پر اعلان کرا دیا کہ 10 محرم کو امام حسین کی شہادت کے غم میں دکانیں بند کر رکھی جائیں. یہ کون ایجاد کرنے والا؟ ایک بادشاہ ہے, شیعہ تھا, اس نے سرکاری طور پر اعلان کیا دکانیں بند رکھی جائیں, کوئی لین دین نہ ہو, کاروبار بند کیا جائے. اور اس کے آگے آپ دیکھیں گے تو اسلام کی دھجیاں بھی اڑی ہیں. باقاعدہ عورتوں کے بارے میں تھا کہ یہ بال بکھیریں, گریبان چاک کریں, چاٹے لگائیں, مرثیہ پڑھیں, ماتم کریں, نوحہ کریں اور راستے میں ایسی چلتی رہیں. یہ کون ایجاد کرنے والا ہے؟ ایک عیسائی بادشاہ ہے, ایک شیعہ ہے جس کا نام معیز الدولہ تھا. 352 ہجری میں اس کی ایجاد کی. چنانچہ جو شیعہ تھے انہوں نے دھڑلے سے اس کو اپنا لیا اور ماتم, نوحہ یہ سب شروع کر دی. لیکن جو اہل سنت والجماعت کے دعوے دار تھے, جن کے پاس علم تھا, سمجھتے تھے, انہوں نے اس کام کو انجام نہیں دیا. لیکن چونکہ حکومت شیعوں کی تھی وہ خاموش رہے, کوئی ایکشن نہیں لے پائے. لیکن جب اگلا سال آیا 353 ہجری میں, تو پھر انہوں نے پھر اس کام کو انجام دیا, نوحہ, ماتم, یہ سارا کام کیا. پھر انہوں نے سب سے یہ کام کروانا چاہا, یعنی وہ سنی حضرات, اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کرنے والے سب سے انہوں نے سرکاری طور پر کروانا چاہا.
تو اس کے بعد فساد برپا ہوئی، فتنے ہوئے، لڑائیاں ہوئی، خوب خون ریزیاں ہوئی، اور حقیقت میں ایجاد کے وقت ہی یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملی ہے، اور آج بھی ایسے کام کرنے والوں میں کہیں نہ کہیں ایسے حرکات صادر ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو آپ جانتے وجہ جہالت ہے، کتاب و سنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا اصل مذہب کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کا ہمیں پتہ نہیں۔ ہم تو بس اتنے بھولے بھالے مسلمان ہیں کہ جدھر بھاری طبقہ جا رہا ہو، جو ہم کو اچھا لگ رہا ہو، جدھر تھوڑا چہل پہل ہو جائے اور دیکھنے میں اچھا لگ جائے، وہی ہم دین سمجھ لگتے ہیں۔ اللہ کے بندو، پوچھا جائے، جو بھی آپ کچھ کرو گے آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ کام کیوں کیا، کیا تمہارے پاس ثبوت تھا، کس کے نقشے قدم پر چلتے، سب پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو، یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس کا احترام کریں، نیکیاں کریں، بھلائیوں کے کام کریں، اور یہ جو روزہ وغیرہ کا معاملہ ہے، اس کے واقعے کربلا سے اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں، یہ بھی نوٹ کریں۔ ایک واقعہ تو وہ ہو گیا، جو جیسا کیا وہ جانے، اس کا اعمال جانے۔ ہم سے کربلا کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی تعزیہ داری کہاں سے تم نے سیکھا تھا، نوحہ اور ماتم کا پرمیشن تم کو کس نے دیا، فجر کی نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، 4 وقت کی نماز پڑھتے تھے، 5واں کہاں غائب ہوتا تھا، سنت کہاں مس ہوتی تھی۔ یہ سارے سوالات ہم سے ہونے والے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ خرافات میں ہم خوب ملوث ہونے والی، اس کی ہمیں فکر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین جو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف۔